السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جس گھر میں کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہوتا ہے اس گھر میں بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے مگر اتنا بھاری ہے، وزن میں بہت بھاری ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اس کلمے کے پڑھنے والا اگر کلمے پہ موت ہوگی تو جنت میں جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بندہ روزانہ ایک تسبیح فجر میں پڑھے گا اس کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے روزی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موت میں گئے کہیں تو 3 تسبیح پڑھ کر آنا۔ جہاں بھی کہیں موت میں جاؤ تو 3 تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کو مردے کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی۔ تو میری مائیں بہنوں، پہلا کلمہ جو بھی انسان پڑھتا ہے، کلمہ زبان پہ رہتا ہے، زبان تر رہتی ہے پہلے کلمے سے، اس کی تمام گناہ معاف ہو جاتی ہیں، اس کی اگلی پچھلی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ جنت کے جانے کے لیے جنت کے درخت لگا لے، جنت میں اپنے جانے سے پہلے درخت لگ جائیں گے، اس بندے کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ 100 بار فجر کی نماز میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا، پہلا کلمہ، تو میری مائیں بہنوں اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں کلمے کی موت عطا فرمانا، تو اللہ ہر انسان کو کلمے کی، ہر مسلمان کو کلمے کی موت عطا فرما، عزت کی موت عطا فرما، ذلت کی موت نہ دے۔ ایسی دعائیں کرا کرو، اللہ سے روزی کی دولت کی دعا کرو مگر موت کی سختی کی، یا اللہ تو ہماری موت کو سختی کو آسان فرما دینا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دینا، اس طرح سے دعا کرو۔ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کے تمام مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر اپنے لیے 1.25 لاکھ یا 1.25 لاکھ پڑھ کر بکس دے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، سیدھا جنت میں جاؤ گے اپنے بکس۔ اور کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اپنے لیے 1.25 لاکھ یا 1.25 لاکھ پڑھ کر اپنے لیے بکس دے یا اپنے شوہر کے لیے بکس دے، تو میری مائیں بہنوں ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو بندہ پہلا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان کو تر رکھتا ہے کلمے سے، اس کی تمام مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کے بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں، گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، روزی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اور کیا چاہیے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ 2 روٹی، بس 2 روٹی، یا اللہ تو ہمیں چین سے دے رہا، نہ ہمیں کسی کا مال چاہیے، نہ ہمیں کسی کی دولت چاہیے، مگر ہر انسان آج دولت کے پیچھے باولا پھر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلتے ہیں، بھائی بھائی کو دیکھ کے جلتا ہے، بہن بہن کو دیکھ کے جلتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اپنے کاموں پہ دھیان لگاؤ، اپنے گھر میں روکھی سوکھی کھاؤ اور اللہ کا شکرانہ ادا کرو ہر حال میں، نہ کہ دوسروں سے جلو۔ یہ جلنا چھوڑ دو، جلن والے کو میرا رب جلا دیتا ہے۔ جو بندہ کسی سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، میرا رب اس بندے کو جلا دیتا ہے، اس کے تمام کام بگاڑ دیتا ہے، اس کے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں،
اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے بچوں کو فرما بردار بنا لو، اپنے شوہر کو فرما بردار بنا لو، اپنے گھر کے حالات سدھار لو کلمہ پڑھ کر۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہوگا اور سورہ کوثر کا، اللہ فوراً مدد آ جائے گی، اللہ کی فوراً مدد آ جائے گی، 1 گھنٹے میں دولت کی بارش آ جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر آپ دولت کی بارش چاہتے ہو تو اللہ سے یہ کہو، یا اللہ تو ہمیں دین اور ایمان کی دولت دے، اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے اور بیٹیوں کو پردے والی اور پاک دامن بنا۔ اس طرح سے اللہ سے مانگو، ہر وقت دولت کے پیچھے نہ بھاگو، دولت سے کچھ نہیں ہوگا، دولت سب یہیں رہ جائے گی، ہمارا دین اور ایمان جائے گا ہمارے ساتھ۔ ایک تو ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے اور ہمارا دین پکا ہونا چاہیے۔ تو میری مائیں بہنوں، جس نے اپنے ایمان کو ڈگمگا دیا، سمجھو وہ ڈوب گیا۔ تو میری مائیں بہنوں، ہر حل کا مسئلے کا حل ہو جائے گا جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور سورہ کوثر کا وظیفہ ہوتا ہے، اس گھر میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی جس گھر میں کلمے کا وظیفہ ہوگا۔ تو میری مائیں بہنوں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یا چند دن آپ کر کے دیکھ لیں۔ آپ چند دن کر کے تو دیکھ لو، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، تمام مشکل آسان ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پہلا کلمہ پڑھنے والا، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اگر زبان کو ہم ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح سے ورد کریں گے، اور صبح کو اٹھیں فجر کی نماز میں 1 تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی جس گھر میں کلمے کا وظیفہ ہوتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ان میری مائیں بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں فاقے رہتے ہیں، تنگ دستی رہتی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہر وقت ایک ٹائم کا کھا چکے دوسرے ٹائم کا ادھر ادھر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنے گھر کے جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا اس گھر کے فاقے ختم ہو جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، اس گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی، اس گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ سچا عمل ہے اور سچا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں پہلے کلمے کا وظیفہ ہوتا ہے اس گھر میں تو کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، اس کے گھر میں 7 نسلوں تک کبھی روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، کبھی دولت میں کمی نہ آئے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو دل سے کرو اور یقین سے کرو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو بندہ 1 بار کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے 70 کا ثواب ملے گا 1 بار پڑھنے سے۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر ہم 100 بار پڑھیں گے، 1 تسبیح پڑھیں گے تو ہمارے تو ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کی مصیبت بلائیں ٹل جائیں گی، گھر کی حفاظت ہو جائے گی، بچے کی حفاظت ہو جائے گی، بیٹیوں کے نصیب اور تقدیر بدل جاتے ہیں جس گھر میں پہلے کلمے کا وظیفہ ہوگا۔ تو میری مائیں بہنوں، ہر مشکل آسان کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر لینا، بے شکونی بے برکتی ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر لینا، اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنے میری مائیں بہنوں نے وظیفہ کیا اور فائدہ اٹھایا، آج جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتی ہیں، آپ بھی جھولیاں بھر بھر کے مجھے دعائیں دو گے، میں تو صرف آپ کو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یہ صحابیوں کا کرا ہوا وظیفہ ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، میں روزانہ 1 تسبیح کلمے کی صبح کو پڑھتی ہوں، پہلے کلمے کی اور 1 تیسرے کلمے کی اور درود ابراہیم۔ جس گھر میں بھی یہ تینوں تسبیح پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے شکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی، اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ 1 تسبیح پڑھ لے گا
अगर उसकी पहाड़ जितनी भी गुनाह होंगी, जहाज़ भर की भी गुनाह होंगी, एक तस्बीह पहले कलमे की तराजू में रख दी और ये पहाड़ जितनी एक तराजू में, तो वो एक तस्बीह भारी हो जाएगी। तो मेरी माई बहनों, ये तस्बीह पढ़ने में भारी है, पढ़ने में बहुत हल्की है मगर वज़न में बहुत भारी है। तो मेरी माई बहनों, अल्लाह को राज़ी कर लो। जो बंदा कलमे की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह राज़ी हो जाता है। उस बंदे की हर मुश्किल, हर बिगड़े काम बन जाते हैं। उस घर के जादू हसद से हिफाजत हो जाती है। उस बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाती है। दुश्मन से हिफाजत हो जाती है। बेटियों के नसीब बुलंद हो जाते हैं। कर्ज़ की अदायगी हो जाती है। अगर किसी के बे औलाद है कोई, तो उसे नगीना औलाद मिल जाती है। नए घर गाड़ी मिल जाती है। हर मसले हल हो जाएंगे इस वजीफ़े की बरकत से। तो मेरी माई बहनों, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती। ये इतना ख़ास वजीफ़ा है। खुद भी इस वजीफ़े को करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ के शेयर करें अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो मेरी माई बहनों, अगर आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रही हैं, दुनिया के कोई से भी कोने से, आप चाहे इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, जापान से हों, बांग्लादेश से हों, सऊदी अरब से हों, आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रहे हों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ के वीडियो को शेयर करें इंशाअल्लाह। आज की खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए आमीन आमीन ज़रूर करना। न जाने किसके मुंह से निकली आमीन कबूल हो जाए। या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, तेरी सानी करीमी के वास्ते। या अल्लाह तू बे औलादे को नगीना औलाद अता फरमा, जो बेघर हैं घर अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं रोज़गारी अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिनके घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़े, अल्लाह उनके फाके ख़त्म फरमा, तंगदस्ती दूर फरमा, उनके घर में रहमत बरकत अता फरमा। या मेरे मौला जिनकी जवान बेटी बैठी हैं, अल्लाह उन्हें नेक रिश्ते अता फरमा, बेटियों की नसीब बुलंद फरमा, बेटों की मनचाही नौकरी अता फरमा। या मेरे मौला हमारी बहुओं को और बेटियों को नेक हिदायत दे, पर्दे वाली बना, इज़्ज़त वाली बना, शर्म और लिहाज वाली बना। या मेरे मौला जिन मेरी माई बहनों ने, अल्लाह जितने भी मुसलमान मुसीबत ज़्यादा, सब की मुसीबत को दूर फरमा। अल्लाह जो परदेश में हिफाजत फरमा, जो सफ़र में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या मेरे मौला जितने भी मुसलमान हैं मुसीबत ज़्यादा, सब की मुसीबत को दूर फरमा। जिन मेरी माई बहनों ने मुझसे दुआओं के लिए फरमाया, अल्लाह उनकी तमाम साइज दुआ को कबूल फरमा। जो मांग मुकद्दर फरमा, जो मांगने से रह गया बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखना। न जाने किसके मुँह से निकली आमीन कबूल हो जाए। तो मेरी माई बहनों, ये कलमा तैयब जिस घर में भी पढ़ा जाएगा, उस घर में हर मसला हल हो जाएगा। उसके बिगड़े काम बन जाते हैं, बिगड़े हालात सुधर जाते हैं। अगर आप वजीफ़े कर कर के थक चुके हैं, पीर और फ़कीरों के पास जा के थक चुके हैं, तो इंशाअल्लाह पहले कलमे का वजीफ़ा करके देखना। आपने बहुत बार किए होंगे वज़ाइफ़, पहले कलमे के वज़ाइफ़ सूरह कौसर का बहुत बार किया होगा, मगर ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास वजीफ़ा है। ये दौलत के सैलाब आ जाएगा जिस घर में ये वजीफ़ा होगा। अल्लाह की फ़ौरन मदद आ जाएगी। 1 घंटे में दौलत की बरसात हो जाएगी। जिस घर में दौलत की बरसात हो जाए तो उसे और क्या चाहिए। उसकी हर हाजात पूरी हो जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, घर के हालात सुधर जाते हैं। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर के हालात सुधर जाएंगे, घर में खुशहाली आ जाएगी, बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे, शौहर फरमाबरदार हो जाएंगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तमाम मुसीबतों का ख़त्मा हो जाएगा। आपकी उलझनों का, जो आपके उलझे पड़े हो अपने कामों में, आपके सब काम सुलझ जाएंगे। अगर आप करते करते इस वजीफ़े की बरकत से हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बिगड़े हालात सुधर जाएंगे, घर की मुसीबत का ख़ात्मा हो जाएगा, बेशकूनी बेबरकती का ख़त्मा हो जाएगा। तो मेरी माए बहनों, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी जिस घर में भी ये वजीफ़ा हो।
اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی مسجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں۔ میری بہنیں مسجد میں، میری بہنیں گھر پر ہی کریں، اکیلے میں کریں۔ تو میری مائیں بہنوں، ایک طرف تنہائی میں بیٹھ جائیں، بچوں کے شور شرابے سے دور، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ فوراً سے 1 گھنٹے میں آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ سچا عمل ہے اور سچا وظیفہ ہے، جس گھر میں بھی ہوگا اس گھر کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ قرض کے لیے کر لیں، بے اولادی کا خاتمے کے لیے کر لیں، آپ کے گھر میں پریشانی، لڑائی جھگڑی رہتی ہے، بے سکونی، بے برکتی رہتی ہے، برکت کے لیے کر لیں، گھر میں خوشحالی کے لیے کر لیں، میاں بیوی کی محبت کے لیے کر لیں، کسی بھی حاجات کے لیے کر سکتے ہیں، مگر جائز حاجات ہونی چاہیے، ناجائز نہیں، بے وجہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کر لو، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، پہلا کلمہ آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب پوری کر دے گا، میرا رب تو دینے والی ذات ہے۔ ہم پہ تو مانگنا نہیں آتا، ہم پہ تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائیں گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 11 بار پڑھے گا، اس کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب پوری کر دے گا، مشکل آسان کر دے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ جائیں گے دولت لے کر۔ 1 گھنٹے بعد اس گھر میں اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے بگڑے حالات سدھرتے دیکھ لینا۔ تو میری مائیں بہنوں، پہلا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا وظیفہ وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ کسی کوئی بات نہ کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی 21 حاجات بھی ہوگی تو میرا رب پوری کر دے گا۔ میرا رب تو مشکل آسان کر دیتا ہے، بگڑے کام بنا دیتا ہے، اس گھر کے حالات سدھر جاتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا وظیفہ ہوتا ہے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کی دولت کی حفاظت ہو جاتی ہے، بچوں کے مقصد پورے ہو جاتے ہیں، بیٹوں کی نیک منچاہی نوکری لگ جاتی ہے، بیٹیوں کے نیک رشتے ہو جاتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، قرض کی ادائیگی ہو جائے، بیٹیوں کے نیک رشتے ہو جائیں، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، اور کیا چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بھی امیر ہو جائیں۔ تو میری مائیں بہنوں، سورہ کوثر کو 21 بار پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً سے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، فوراً سے میرا اللہ آپ کی مدد فرما دے گا، فوراً سے غیب سے مدد ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، صحابیوں کا کرا ہوا وظیفہ ہے، یہ آزمودہ عمل ہے، جس گھر میں بھی ہوتا ہے اس گھر کے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، تیسرا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، تیسرا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جس گھر میں یا ذل جلال والاکرام پڑھا جائے گا، اس گھر کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے، آپ کے گھر والوں میں آپ کی عزت ہو، رتبہ ہو، تو یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھ لینا، آپ کے گھر والوں میں آپ کا عزت بھی ہوگی، رتبہ بھی ہوگا، محبت بھی آ جائے گی۔
میاں بیوی میں محبت آ جائے گی، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو سے حسد سے حفاظت ہو جائے گی، بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا۔ لا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تو میری مائیں بہنوں، یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والا ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کے گھر کے حالات سدھر جاتے ہیں، تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا جس گھر میں یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہوگا۔ اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے 3 یا 7 بار درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا، میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ میرا رب تو دینے والی ذات ہے، ہم پہ تو مانگنا نہیں آتا، ہم پہ تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی بدل جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی، منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے گی اس وظیفے کو پڑھ کر۔ تو میری مائیں بہنوں، وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی رو رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے مانگنا، میرے رب کو سجدے میں دعا مانگنا پسند ہے، رونا پسند ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے، ہر حالات آپ کے بگڑے حالات ہیں سدھر جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، جب بھی آپ وظیفہ کیا کرو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، ہر پریشانی حل ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔